اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی نمازی بھائی فرض نماز پڑھ رہا ہے اور فرض نماز کے پہلے قعدہ میں، یعنی کہ 2 رکعت کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں التحیات پڑھتے ہیں، اس کو قعدہ اولیٰ کہا جاتا ہے، اس قعدہ میں بیٹھا ہے اور اس نے التحیات پڑھ لیا ہے عبدہ و رسولہ تک، اور پھر وہ پڑھنے کے بعد بے خیالی میں بھول کر وہ آگے درود پاک بھی شروع کر لیتا ہے، درود پاک بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو کیا اس کے لیے کیا حکم شرع ہوگا؟ اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے بارے میں رہنمائی کر دیجیے۔ تو اس سے پہلے ایک بات سماعت فرما لیں، سجدہ سہو کس وقت لازم ہو جاتا ہے؟ کس وقت لازم ہوتا ہے؟ اصول کیا ہے؟ اس کے جواب سے پہلے اصول یہ ہے کہ سجدہ سہو واجب اس وقت ہوتا ہے جب واجبات نماز میں سے کوئی واجب بھولے سے چھوٹ گیا ہو، یا واجب کو تکراراً ادا کر دیا ہو، یعنی ایک واجب تھا 2 دفعہ اس کو ادا کر دیا، یا کسی واجب کو اس کی جگہ سے مؤخر کر دیا، لیٹ کر دیا، یا فرض کی ادائیگی میں بھول کر تاخیر کر بیٹھا، جو در حقیقت یہ ترک واجب ہی ہے، ان تمام صورتوں میں سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ سجدہ سہو کیا ہو جائے گا؟ لازم، یعنی آپ نے واجب چھوڑ دیا بھول کر، یا واجب کے اندر آپ نے تکرار کر دیا، 2 دفعہ واجب کو ادا کر دیا، یا نماز کے واجب کے اندر آپ نے جو اس کی جگہ تھی نا اس کو تبدیل کر دیا، مؤخر کر دیا اس کو، یا فرض کی ادائیگی میں بھول کر کیا ہوگی؟ تاخیر ہوگی۔ تو یہ اصول یہ ہے کہ ان صورتوں میں سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ قعدہ اولیٰ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، درود پاک پڑھ دیا اس نے بے خیالی کے اندر، حالانکہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا، تو اب حکم شرع کیا ہوگا؟ تو جواب سماعت فرما لیں، فرض ہو یا وطر ہو یا سنت موقدہ ہو، قعدہ اولیٰ میں عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا یہ واجب ہے۔ تیسری رکعت کے لیے فوراً کھڑے ہو جانا یہ کیا ہے جی؟ واجب ہے۔ اگر کوئی نمازی بھائی عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر بیٹھ گیا اور اس نے درود پاک بھی شروع کر دیا، اللہم صلی علی محمد، بھول کر اب اس نے اتنا پڑھ دیا یا اس سے بھی زیادہ پڑھ لیا، اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ فوراً کھڑا ہو جائے، تیسری رکعت ادا کرے اور چوتھی رکعت ادا کرے، اور آخر کے اندر سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو مکمل کرے، تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ درست ہو جائے گی۔ یہ اس وقت ہے جب کہ بھول کر کیا ہو۔ اگر کسی نے دانستہ طور پر جان بوجھ کر درود پاک پڑھا تو پھر سجدہ سہو لازم نہ ہوگا، سجدہ سہو اس کے لیے کفایت نہ کرے گا، بلکہ نماز اس کو نئے سرے سے پڑھنا شروع ہوگی۔ اس کے بارے میں علامہ محمد ابراہیم حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، نمازی قعدہ اولیٰ میں تشہد پر اضافہ نہ کریں۔ قعدہ اولیٰ کے اندر 2 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں، سنت میں موقدہ کے اندر، وطر کے اندر اور فرض کی 4 رکعتوں کے اندر قعدہ اولیٰ میں کسی چیز کا اضافہ نہ کرے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے متعلق یہی مروی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ قعدہ اولیٰ میں التحیات مکمل فرما لیتے تو فوراً کھڑے ہو جاتے آپ، اور اپنی بقیہ نماز نبی علیہ السلام مکمل فرماتے اور اینڈ میں کیا کرتے؟ سلام پھیر دیتے۔ اب اسی کو بنیاد بنا کر اسے استدلال کیا کہ جو بندہ اگر قعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد درود پاک پڑھ لے گا تو اس پر کیا ہو جائے گا؟ سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، بھول کر اگر اس نے کیا ہے تو۔ اب اس کی مقدار کیا ہے؟ کتنا درود پاک پڑھ لیا؟ تو اس کے بارے میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ درود پاک کم از کم اتنا اللہم صلی علی محمد پڑھا ہو، اس نے اتنا پڑھ لیا ہو، اس صورت میں سجدہ سہو لازم ہوگا۔ لیکن اگر اس نے اللہم صلی علی اتنا پڑھا تھا، یاد آ گیا اور فوراً کھڑا ہو گیا، یہ ترک واجب نہیں ہے، پھر اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ اور مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بار شریعت میں اس کی مقدار کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی مقدار اللہم صلی علی محمد اتنا پڑھا یا اس نے، یا اللہم صلی علی سیدنا اتنا پڑھ لیا اس نے، تو ان دونوں صورتوں کے اندر بھول کر اگر اس نے پڑھا ہے
تو اس پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. اگر اس سے کم مقدار کے اندر پڑا ہے تو یاد رکھیے گا فوراً کھڑا ہو گیا تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا, اسے اپنی نماز کو اسی طریقے سے کنٹینیو کرنا چاہیے اور نماز کو پورا کرنا چاہیے. آخری بات دوبارہ میں دہرا دوں نوٹ کی صورت کے اندر کہ یہ جو میں نے اصول بتایا ہے کہ سجدہ سہو کی صورت میں واجب ہوتا ہے, یعنی کہ بندے نے واجبات نماز میں سے کسی واجب کو چھوڑ دیا, یا تکرارن واجب کو ادا کیا, یا واجب کو اپنے محل سے مؤخر کر دیا, یا فرض کی ادائیگی میں تاخیر کر دی, ان ساری چیزوں کا تعلق بھول کے ساتھ ہے, سہو کے ساتھ ہے. بھول کر اگر ایسا ہوا ہو تو اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا اور اس کو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اگر اس کا تعلق سہو کے ساتھ نہیں ہے بلکہ عمدن اس نے ایسا کیا, جان بوجھ کر اس نے ایسا کیا, تو پھر سجدہ سہو اس کے لیے کفایت نہیں کرے گا. نماز کو از نو سرے سے شروع کیا جائے گا, نئے سرے سے. تو یہ اس کے متعلق شرعی حکم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واللہ اعلم ورسولہ اعلم بالصواب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.